اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، کم و بیش 13 روز رہ گئے ہیں رمضان المبارک کی آمد میں، اور ہم لوگ تو مصروف ہو چکے ہیں کاموں میں. ہماری امان رمضان نشریات جو کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکیں گے، اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. بہت سارا کام ہو رہا ہے، اور یہ کچھ کام آپ کو انشاءاللہ ایک دو دن میں اسکرین پر نظر آئے گا. پروموشنل کیمپین بہت جلد شروع ہونے والی ہے، اور آپ جان سکیں گے کہ امان رمضان میں کیا کیا ہے. مگر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اور وہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو کچھ کالز آ رہی ہیں اور ایس ایم ایس کے عامر لیاقت حسین کی امان رمضان ٹرانسمیشن جو جیو نیٹ ورک پر ہو رہی ہے، اس میں شرکت کے لیے ہم سے رابطہ کیجئے اور 200 روپے فی آدمی آپ ہمیں دے دیجئے. تو میں پھر ایک مرتبہ آپ سے کہوں گا کہ اس طرح کی کسی بھی میسج کا جواب مت دیجیے گا، اور نہ ان سے کوئی رابطہ کیجیے گا. ہم بار بار ہماری اسکرین پر میسیجز بھی چل رہے ہیں، اور امان رمضان میں آپ کیسے شرکت کر سکتے ہیں اس کے آپ کو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں. دیکھیے، ابھی ہم صرف یکم اور 2 رمضان کے لیے لوگوں کو، مہمانوں کو مدعو کر رہے ہیں. اس کے بعد جب رمضان شروع ہو جائیں گے تو ہم روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو رمضان المبارک کی اس محفل میں بلائیں گے. لہٰذا کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، روزانہ کی بنیاد پر آئیں گے. کیونکہ پچھلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ رجسٹریشن پہلے ہو گئی تھیں اور لوگ آنا چاہ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے بہت بد انتظامی کا سامنا ہوا تھا. اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ سب لوگ شرکت کر سکیں. تو صرف یکم اور 2 رمضان المبارک. اچھا، ایک اور معاملہ ہے، کیونکہ میں آپ کو ڈسکلوز کر دوں کہ ہم سحری کی ٹرانسمیشن بھی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ سحری میں بھی ہوں گے اور افطار میں بھی ہوں گے. تو سحر اور افطار کے مہمان الگ الگ ہیں، سحر کے الگ مہمان ہیں اور افطار کے الگ مہمان ہیں. تو یہ ابھی جعلی ایس ایم ایس والوں کو یہ بات پتہ نہیں، کیونکہ جعلی پھیلا رہے ہیں، تو انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے کیا کیا اہتمام کر رکھا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی منفرد ہیں، اور ان کا باقاعدہ اعلان، جیسا کہ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ کچھ ایسی باتیں آپ پروموشنل کیمپین میں دیکھیں گے جو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ لیکن انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایسی ٹرانسمیشن جو اس میں 2-4 چیزیں ایسی ہونے جا رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں. تو آپ کو بہت خوشی بھی ہوگی جان کر، اور بہت اچھا بھی لگے گا. تو بہت جلدی آپ تک اطلاعات پہنچیں گی جب پروموشنل کیمپین شروع ہوگی. ہم نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسمیشن میں بار بار امان رمضان کا ٹائٹل آ رہا ہے، اور ابھی صرف ہلکا سا آپ کو ایک سریلا انداز نظر آ رہا ہے، لیکن پورا نغمہ بھی آپ کو، وہ کلام جو ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے بہت جلد. اس کے ساتھ ساتھ امان رمضان کا جو ماشاءاللہ لوگو ہے اس کی بہت تعریف کی جا رہی ہے، لیکن ابھی آپ نے وہ لوگو پوری طرح دیکھا نہیں ہے. ابھی تو کرٹن ریزر ہے، وہ بہت خوبصورت لوگو ہے. کیونکہ امان رمضان ہے کیا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. یہ امن سے تعلق ہے اس کا، اور ہم نے ہمیشہ امن کو وائٹ کلر میں دیکھا ہے. میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ امن ہے جبھی تو کلرز ہیں، امن نہیں ہوگا تو پھر کلرز کہاں سے ہوں گے. امن کی وجہ سے ہر رنگ موجود ہوتا ہے. یہ پیس ہوگا تو شادی بھی ہوگی، سالگرہ بھی ہوگی، اور تقاریب بھی ہوں گی، شہر میں اور محافل بھی ہوں گی. جب امن ہی نہیں ہوگا تو کلرز نہیں ہوں گے. لہٰذا ہمارے امان رمضان میں بہت سارے کلرز آپ کو نظر آئیں گے. محبت کے کلرز ہیں، پیار کے کلرز ہیں، لوگوں کے ساتھ ان سے ایک مضبوط تعلق کے کلرز ہیں جو آپ دیکھ سکیں گے. مدد کے کلرز ہیں، شہر و مواسات ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے کلرز ہیں، نعتوں کے کلرز ہیں، قرات کے کلرز ہیں. سب کے رنگ ہیں. تو اور سب رنگے ہوئے کس میں؟ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں سب رنگے ہوئے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ایک بہت یادگار اور بہت تاریخی ٹرانسمیشن ہوگی. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اتنے زیادہ اس معاملے میں کنسرن ہیں، کہ کالز ہمیں ابھی سے موصول ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں ہمیں رجسٹر کر رہے ہیں رمضان کے لیے. اور پھر ہمارے 2 بڑے مقابلے بھی تو ہو رہے ہیں نا، جس کی آپ ٹکرز دیکھ رہے ہوں گے. پہلا مقابلہ تو ہمارا بڑا تاریخی ہے، جو کہ انشاءاللہ اس بار اور نکھر کے سامنے آئے گا، زیر زبر پیش، جو کہ کوئز مقابلہ ہے، اور اس میں بہت بڑے انعامات ہیں. اس میں کارز ہیں، حج پیکیجز ہیں، عمرے کے ٹکٹس ہیں، نقد انعامات ہیں، لا تعداد
الیکٹرانک آئٹمز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا مقابلہ ہے جو کہ فن مصوری کا مقابلہ ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ہم لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ امن کی تصویر آپ کی نگاہوں میں کیا ہے، آپ کے چشم تصور میں امن کیسا ہے، اس امن کو ڈرا کریں. اور ہم ایک وہاں خوبصورت دیوار امن بنا رہے ہیں. اس دیوار امن میں وہ ساری تصاویر لگتی چلی جائیں گی، اور جب 30 تصاویر مکمل ہو جائیں گی تو آخری دن جو سب سے بہترین تصویر ہوگی اسے ایک بہت بڑا انعام دیا جائے گا، جو میں ابھی ڈسکلوز نہیں کروں گا. تو یہ ایک دیوار امن بھی وہاں پر انشاءاللہ سجے گی. تو یہ سارا امن کا کام ہو رہا ہے. روزانہ امن کے لیے دعائیں مانگیں گے. امن ہی تو چاہیے اب سب کو، امن کے لیے دعائیں مانگیں گے، جبھی تو امان رمضان ہے. یہ تو امن کے ساتھ آ رہا ہے انشاءاللہ. امن و امان ہی پاکستان میں امید رکھنی چاہیے کہ امان رمضان اور ہم سب کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن قائم کرے گا. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، کل احمد رضا قادری صاحب تھے اور آج ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ عمران بھائی آج نہ آئیں، تو آج عمران شیخ اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ہم سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو سن کے امان رمضان؟ عامر بھائی بہت زبردست لگ رہا ہے، اور سب لوگ تجسس میں اب کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی اس پر آپ سے ہماری کوئی تفصیلی بات تو ہوئی نہیں ہے، ابھی آپ بھی ایسی سن رہے ہیں ساری ایک چیزیں. تو خوبصورت اتنا آپ کا لوگو بھی بہت زبردست ہے، اور ابھی آپ نے بولا بھی تو کرٹن ریزر ہے. جی ہاں، ابھی دیکھیں گے ہاں کہ ماشاء کیا ہوتا ہے. اور ماشاء ابھی سے مجھ سے لوگ رابطے کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. میں نے بولا بھائی ابھی تو مجھے بھی نہیں پتا، ابھی ہاں صحیح ابھی یہ تو عامر بھائی بتائیں گے کیا ہے. صحیح صحیح بالکل صحیح ہے. تو اب ابتدا کریں. آج ماشاءاللہ کیا پڑھیں گے پہلے؟ سب سے پہلے ایک ہم پیش کرتے جی جی بالکل. وہی تو ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان نظام ہستی. نظام ہستی. اچھا، مجھے آپ کا یہ وہی تو بڑا اچھا لگا کہ آپ نے کوئی ہٹا دیا. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ میں تو کہتا ہوں کہ جزا دے کہ آپ نے وہی تو کہہ کر کوئی تو ہٹا دیا. کوئی تو کیوں، اب بالکل وہی تو ہے، صاف کلیئر معنی سمجھا. وہی تو. جی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا واہ ہے، وہی خدا ہے، جزاک اللہ. وہی تو ہے جو واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی اللہ بھی اکبر، جو سبحان اللہ. نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی خدا ہے، واہ واہ واہ، وہی خدا ہے. سبحان اللہ. تلاش اس کو اللہ اللہ اللہ. نہ کر بتوں میں، اور وہ ہے بدلتی. کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے. ہوئی رتوں میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تلاش اس کو واہ 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 واہ. نہ کر بتوں میں، بے شک بے شک. ارے وہ ہے بدلتی. اللہ اللہ اللہ. آہا. ہوئی رتوں میں، ارے جو دن کو رات اور رات کو دن. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، آہا. وہی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی خدا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی.
سماعت بھی، اور وہ جانتا ہے، جانتا ہے، جان لیتا نہیں. واہ 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 واہ، جانتا ہے، جان لیتا کیا. واہ واہ وہ جانتا ہے، واہ واہ. وہ جانتا ہے نیت بھی، سبحان اللہ. وہ جانتا ہے نیت بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے وہ خانہ لا شعور میں جگمگا رہا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز ہے بھائی. واہ ماشاء اللہ. اب ہم تو ہو گئی، نعت کے چند اشعار بھی ہو جائیں. انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت کلام. کہ کوئی سلیقہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے آرزو کا، واہ واہ واہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. سبحان اللہ. نہ بندگی میری بندگی ہے، اللہ اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. اللہ اللہ. نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، اور کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، اور کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے. تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ماشاء اللہ محو ہو گئے تھے. ناظرین بھی یقیناً بہت میں تو بہت ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیں گے یہ سب تمہارا محبت. بس آپ نے کہہ دیا. بس میرے اوپر تو آپ یقین کیجئے کہ کرم ہی کرم ہے الحمدللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. کہ آپ ہمارے کے- ساتھ یہی معاملہ ہے. الحمدللہ بے شک. ورنہ ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا کہ وہ جو اسی نعت کا ایک شعر ہے کہ عمل کی اپنے اساس کیا ہے. نہیں عمل کی اپنے اساس آپ کے مجھے سامنے مزہ آئے گا. نہیں عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا آسرا یہی ہے. یہی ہے. بہت بہت شکریہ عمران بھائی. اور ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. عمران بھائی ہمارے ساتھی ہیں لیکن مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب تشریف لے آئے ہیں تو مسائل آپ کے اور حل وظائف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید.
پروگرام ہے عالم اور عالم اور سیگمنٹ ہے مسائل آپ کے حل وظائف سے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے خاندانی ریسیپی کی نہاری دیکھی، اور اس طرح کی ابھی بہت ساری ڈشز امان رمضان میں بننی ہیں، تو کوئی پیسے دے کر نہ آئے، 200 روپے، کوئی 200 روپے فیس نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ مجھے بار بار ہنسی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ دیکھیے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، ممتاز روحانی شخصیت اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کی ہدایت کے مطابق آپ تک شعبان المعظم کا وظیفہ پہنچا دیتا ہوں۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ آدھا گھنٹہ آپ نے درود پاک کو دینا ہے، یعنی درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 روزے آپ نے اس مہینے رکھنے ہیں۔ اب تو دیکھیے ویسے بھی شعبان المعظم ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور رمضان سے ملنے والا ہے، انشاءاللہ۔ تو پھر آپ ابھی سے روزے رکھنا شروع کر دیں تو کتنے اچھی بات ہوگی کہ روزوں کی کثرت ہو جائے گی، تو 3 روزوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور یہ نماز آپ نے عشاء کے بعد پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت لازمی آپ نے ادا کرنے ہیں۔ یہ شعبان المعظم کا بڑا خوبصورت وظیفہ ہے جو کہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہم کو بتاتے ہیں اور میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار دعائیہ اجتماع، آج آپ کو پتہ ہے کہ شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میں دعائیں رد نہیں ہوتی، الحمدللہ۔ لہٰذا مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہر شب جمعے کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سیلانی مسجد بہادر آباد میں عظیم الشان دعائیہ اجتماع سے گفتگو بھی تھوڑی سی کرتے ہیں، دعا بھی کراتے ہیں، جس میں کثیر تعداد میں مرد اور خواتین شرکت فرماتے ہیں۔ تو آپ بھی آج جا سکتے ہیں، اور آج ابھی پروگرام کے بعد تشریف لے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نماز عشاء، اور نماز عشاء کے بعد دعائیہ اجتماع ہوگا، تو اس میں ضرور شرکت کیجیے، کیونکہ شب جمعہ جب آپ دعا کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی دعا رد نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ کی اجازت؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، میں رخسانہ بات کر رہی ہوں جنگ سے۔ جی فرمائیے۔ عامر بھائی، مولانا صاحب کو سب سے پہلے میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے ڈرونے خواب آتے ہیں، اور ایسے چیونٹیاں سی چمٹی ہوئی باڈی کو، کیڑے چمٹے ہوئے، کبھی جسم کے اندر جاتے ہوئے، کبھی جسم سے باہر آتے ہوئے، مطلب ایسی عجیب و غریب، کبھی کوئی چیز پیچھے بھاگ رہی ہے، سینے پہ بوجھ محسوس ہونا، اور اس کے ساتھ سے یادداشت بڑی ویک ہو گئی میری۔ اچھا، بالکل ٹھیک تو ہے۔ پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ ڈرونے خوابوں سے مجھے نجات مل جائے، بڑے عرصے سے میں اس طرح پریشان ہوں۔ صحیح، آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رات کو وضو کر کے سوئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو سوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نگہبان اس کی پوری رات حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو وضو کر کے سوئیں، اور 100 مرتبہ یا متکبرو، دیگر وظائف کے ساتھ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص وغیرہ یہ جو پڑھنے کی صورتیں ہمارے پیارے آقا نے عطا فرمائی وہ تو یقیناً آپ پڑھ کے سوتی ہوں گی، لیکن آج جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب اس طرح ہے کہ آپ 100 مرتبہ مزید یا متکبرو یا متکبرو یا متکبر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کے سوئیں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہو سکے صدقہ و خیرات کرتی رہیں، کیونکہ اس طرح کے خواب جو ہیں ان لوگوں کو آتے ہیں جن کے پیچھے دشمن لگے رہتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ عامر بھائی، مجھے پوچھنا تھا، وہ 3 وظائف مجھے پوچھنے ہیں۔ جی۔ ایک تو میرے ہسبینڈ کا کہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور دوسرے 2 میرے بیٹے کے لیے ہیں کہ ایک تو بات نہیں سنتا، بہت زیادہ ضد کرنا، باتیں نہیں مانتا، آگے سے بحث کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نظر بہت کمزور ہے، تو اس کی نظر کے لیے بھی کوئی وظائف بتا دیں۔ جی بہتر۔ ویزے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو کر سر ننگا کر کے اور آسمان کی جگہ کھڑے ہو کر یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یہ 5 تسبیحیں مرد کو پڑھنی ہے۔ اس طرح اگر عورت پڑھیں گی تو پھر وہ گھر میں پڑھیں گی، مرد آسمان کے نیچے یہ 5 تسبیحیں پڑھیں۔ دوسری بات آپ نے کہا بیٹا میرا جو ہے وہ ضدی ہو گیا ہے، اس کے لیے 550 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں یا مقیت ہو یا مقیت ہو یا مقیت،
اور تیسری بات آپ نے نظر کے بارے میں کہا ہے تو قرآن پاک کے 30 پارے کی پہلی صورت ہے سورہ نبا. اس سورہ پاک کو دن میں کسی ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر کے اس کا پانی بھی پیجئے اور ایک قطرہ جو ہے دونوں آنکھوں کی مطلب پتلی پر لگائیں. سورہ نبا. سورہ نبا. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ساتیہ بات کر رہی ہوں جہلم سے. جی فرمائیے. جی کیا حال ہے عامر بھائی؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم. اللہ کا کرم. ہاں جی مجھے پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں یو کے میں تو وہاں پہ ان کو جاب کا تھوڑا پرابلم ہے, جاب نہیں ملتی ہے, جاب نہیں مل رہی. تاکہ وہ جاب کریں گے تو پھر میرے ویزے کے لیے نا اپلائی کریں گے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مشکل کے لیے تاکہ ان کو جاب بھی مل جائے اور ساتھ میرے نا کام میں ذرا سفر میں ذرا تھوڑی آسانی ہو جائے, ذرا جلدی بن جائے کام. ٹھیک ہے. کیونکہ میں میں بیٹھی ہوئی نا میں امی لوگوں کے پاس ہوتی ہوں. تو وہ جو آپ کے شوہر ہیں تو وہ کیا غیر قانونی طور پر مقیم ہے وہاں؟ نہیں وہ ہے نیشنلٹی ہولڈر, لیکن آپ کا لا بن گیا ہے نا کہ 6 منتھ تک وہ وہاں پہ کام کریں گے, وہ پے سلپیں ہوں گی ان کے پاس تو پھر وہ میرا کیس اپلائی کریں گے نا بیسی میں. جی بہتر. ٹھیک ہے. جی فجر کی اذان سنتے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جی استغفر اللہ و اتوب الیہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ فجر کی اذان سنتے ہی 100 مرتبہ اس کی تلاوت کریں. اللہ کی بارگاہ میں اس کے بعد دعا مانگیں. اللہ نے چاہ تو آپ کو دونوں نعمتیں نصیب ہوں گی. انشاءاللہ آپ کے شوہر برسر روزگار بھی ہو جائیں گے اور آپ کو آپ کے شوہر سے ملنا نصیب ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی میں نوید بول رہا ہوں واکنڈ سے. جناب. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں کافی عرصے سے جو ہوں نا بے روزگار ہوں, کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں بنتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے 5-6 مہینے اس طرح. تو کافی عرصے سے میں روزگار کی تلاش میں لیکن کوئی سبب نہیں مل رہا. اس کے لیے کوئی پلیز ہے؟ صحیح. جی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی ختم کر دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو دن میں 2-3 ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام تلاوت کر لیں اور 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کے لیے غیب کے دروازے ہر طرف سے کھل جائیں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. عمر بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم بھیا. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو وہ شب برات والی. اچھا ماشاءاللہ. جی وہ لائٹ چلے گئی جی. رانا ساجد بول رہا ہوں میں یہاں ساہیوال سے جی. اچھا جی. اچھا جی. تو دوسرا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری والدہ کے گلے میں ٹیومر ہے تو ان کے شوائیں لگ رہی ہیں تو کافی سارے بہتری آئی ہے. تو مجھے ایک دوست ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ صبح ارلی ٹائم آپ اپنی والدہ کو کہیں کہ سورت اور رحمان سنا کریں. تو مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا اگر اور کوئی مزید وظیفہ ہو تو کائنڈلی بتا دیں, میں اپنی والدہ کے لیے پریشان ہوں. جی دیکھیں سورہ رحمان یا کوئی بھی سورت جو ہے سننے سے مراد یہ ہے کہ کوئی پڑھے تو سننا چاہیے. کوئی کیسٹ وغیرہ میں سننے کا جو فائدہ ہے وہ حاصل اتنا نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ سورہ رحمان خود تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور کنز الایمان کے حاشیے میں صدر الافاضل مفتی نعیم احمد مراد آبادی علیہ رحمہ نے خزانہ عرفان میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اللہ سے جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو والدہ ماجدہ کی صحت کے لیے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ان کا دم کیا پانی ان کو پلائیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین دوا قرآن پاک ہے. تو مجھے آپ خط بھی لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر, تو میں آپ کو قرآن پاک کی آیتیں بھجواؤں گا جنہیں گھول کر والدہ صاحبہ کو پلائیے گا تو ان کے گلے میں وہ پانی پہنچے گا, قرآن کا دھون. انشاءاللہ قرآن کے نور سے ان کا گلا صحیح ہو جائے گا. قرآن کا دھون. واہ واہ. اچھا قرآن کی دھون پر مجھے وہ شعر یاد آ گیا, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح. واہ واہ. یہ پڑھ تو دینا ذرا. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. سبحان اللہ. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات.
اس جانے مسیحا پہ لاکھوں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ اس کی تشریح کر دیا کچھ. ارے کیسی آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے نہیں کچھ کیا نہیں میں کیا دیکھیں میں کیا تشریح کروں. بات یہ ہے کہ جو تلوے اور جو قدم پاک عرش پر جا پہنچے ہوں اس کو دھو کر اگر آب حیات نہ بنا تو پھر کیا بنا. واہ واہ. جو اللہ کے گھر سے قدم آ گئے ہوں تو تلووں کا دھون آب حیات ہی ہوگا. حیات ہی تو لائے ہمارے لیے وہاں سے. وہ قدم گئے کہاں سوچے تو صحیح. کہاں نہیں گئے اور کہاں گئے. واہ واہ. کہاں نہیں گئے اور کہاں گئے. ان قدموں نے سدرۃ المنتہا کی نرمی بھی دیکھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کی محبت میں گرمی بھی دیکھی ہے. تو وہ سب آسمان جانتے گر ہیں. تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق پہ اتارا کرتا. واہ 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 واہ. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پروردگارہ بادشاہ کریمہ مہربان رحمان رحیم، صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا، صدقہ امت مصطفیٰ جان رحمت کا، ہم سب کی، ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما. سب پر رحم فرما، سب پر کرم فرما، سب پر فضل فرما. سبھی کے گناہ معاف کر دے، سبھی کو عذاب قبر سے بچا لے، سبھی کو جہنم کی آگ سے بچا لے. الہا جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، سب کی نیک تمنائیں مرادیں پوری فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا، عمران شیخ صاحب آپ کا، دونوں شخصیات کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے عقیدت کے نذرانے بھی سنے اور ماشاءاللہ دعا بھی ہو گئی. شب جمعہ ہے اور کوشش کیجیے گا کہ آپ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو سیلانی مسجد بہادر آباد میں یہ دعائی اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کو صحیح طب رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.